عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ غزوہ تبوک کے موقع پر ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھے۔ مدینہ پاک اور تبوک کے درمیان میں ہم نے قیام کیا تو اس دن جو سورج طلوع ہوا اس کی روشنی معمول سے زیادہ تیز تھی، یعنی سورج جو ہے وہ زیادہ پر نور تھا، منور تھا۔ لیکن کچھ دیر کے بعد سورج کی روشنی جو ہے وہ ماند پڑنا شروع ہوئی، مدھم ہونا شروع ہو گئی، تغیر آنا شروع ہو گیا۔ تو اسی اثناء میں جبریل امین علیہ السلام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ جبریل، آج سورج میں نے دیکھا کہ معمول سے زیادہ منور تھا، روشنی زیادہ تیز تھی، لیکن کچھ دیر پہلے تک یہ منظر تھا اور اب دھیرے دھیرے جو ہے وہ سورج کی روشنی ماند پڑ رہی ہے، مدھم ہو رہی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو جبریل امین علیہ السلام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، مدینہ پاک میں سیدنا معاویہ کا انتقال ہو گیا ہے، تو اللہ رب العزت نے فرشتوں کو جنازے میں شرکت کرنے کے لیے بھیجا ہے، تو فرشتوں کی کثیر تعداد آسمان سے اتر رہی ہے، ان کے پروں کی وجہ سے، ان کے کثیر پروں کی وجہ سے سورج کی روشنی مدھم پڑ گئی ہے، ماند پڑ گئی ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تعجب ہوا، آپ حیران ہوئے، تو آپ نے جبریل امین علیہ السلام سے پوچھا کہ جبریل، معاویہ کو یہ اعزاز، یہ عزت کیوں کر ملی ہے؟ کس عمل کی وجہ سے اللہ رب العزت نے نوازا ہے؟ تو جبریل امین علیہ السلام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، وہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر حال کے اندر پڑھتے تھے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یعنی سورۃ اخلاص ان کو بہت محبوب تھی، پھر اللہ نے بھی ان کو اپنا محبوب جو ہے وہ بنا لیا۔ وہ اللہ کے محب بن گئے، اللہ ان کا محب بن گیا، وہ اللہ سے محبت کرتے تھے سورۃ اخلاص کی وجہ سے، تو وہ اللہ ان سے محبت کرتا ہے، اور اللہ رب العزت نے 70,000 فرشتوں کو بھیجا ہے کہ جاؤ معاویہ کے جنازے میں شرکت کرو۔ پھر جبریل امین علیہ السلام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، اگر آپ کی اجازت ہو، آپ کی خواہش ہو، تو آپ نماز جنازہ اپنے غلام کا پڑھنا چاہتے ہوں تو میں زمین پہ پر ماروں، زمین سکڑ جائے تاکہ آپ نماز جنازہ میں شرکت کر سکیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسبات میں جواب دیا، یعنی ہاں میں جواب دیا، تو جبریل امین علیہ السلام نے اپنے دونوں پر مارے اور اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کاملہ سے زمین کو جو ہے وہ سکیڑ دیا، زمین جو ہے وہ سکڑ گئی، اور سیدنا معاویہ کی جو میت ہے، جسد خاکی ہے، وہ سامنے نظر آنا شروع ہو گیا۔ اور اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کہاں ہیں؟ تبوک اور مدینہ کے درمیان میں، یعنی 80-90 کلومیٹر جو ہے وہ مدینہ پاک سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دور ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کاملہ سے زمین کو اتنا جو ہے وہ اکٹھے کر دیا، زمین اتنی سکڑ گئی کہ اب 70,000 فرشتے صفوں کے اندر صف در صف کھڑے ہیں، اور سامنے جو میت ہے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنی دور رہ کے نماز جنازہ ادا کی۔ تو سیدنا معاویہ کو اللہ والو یہ جو مقام ملا ہے، کس وجہ سے ملا؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ جو سورۃ اخلاص کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے، پھر اللہ اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، سیدنا ابو ہریرہ نے اس کو روایت کیا ہے کہ جس نے ایک بار پڑھا قل هو اللہ احد، یہ 1/3 قرآن ہے، جس نے 2 بار پڑھا وہ 2/3 قرآن ہے، اور جس نے 3 بار پڑھا اللہ رب العزت اس کو مکمل ایک قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ پاک سے باہر تشریف فرما ہے، ایک جنازہ گزرا، اس کے لواحقین جو ہے وہ دوڑے ہوئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئے اور آ کر عرض کی کہ یا رسول اللہ، آپ نماز جنازہ
پڑھا دیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جو صحابہ تشریف فرما تھے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو حکم دیا کہ جاؤ میت کے بارے میں پوچھ گچھ کرو کہ اس کے ذمے کچھ واجب الادا تو نہیں ہے، یعنی یہ مقروض تو نہیں ہے۔ تو صحابہ نے جب جا کے ٹٹولا تحقیق کی اور آ کے اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ، اس میت کے ذمے 4 درہم ہیں، یعنی 4 درہم کا یہ بندہ مقروض ہے، یعنی یہ جو میت ہے یہ 4 درہم کی مقروض ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان لواحقین کو، میت کے ان لواحقین کو انکار فرما دیا کہ کیونکہ اس کے ذمے قرض ہے تو یہ مقروض ہے، لہٰذا میں نماز جنازہ نہیں پڑھا سکتا۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو حکم دیا کہ میں بحیثیت نبی نماز جنازہ نہیں پڑھا سکتا، آپ اپنے دوست کی جا کے نماز جنازہ پڑھو۔ جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا تو فوراً میرے رب کا نظام رحمت کا حرکت میں آیا۔ جبریل امین علیہ السلام اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور آ کر عرض کی کہ یا رسول اللہ، اللہ نے سلام بھیجا ہے، سلام قبول فرمائیں، اور رب فرماتا ہے کہ آپ اس کی نماز جنازہ پڑھائیں۔ یا رسول اللہ، تیاری کریں، اس کی نماز جنازہ پڑھائیں۔ اور رب یہ بھی فرماتا ہے کہ اے میرے محبوب، اعلان کر دے کہ جو اس شخص کی نماز جنازہ پڑھے گا میں اس کے بھی سارے گناہوں کو بخش دوں گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو حیرت ہوئی، تعجب ہوا، اور جبریل امین علیہ السلام سے پوچھا کہ جبریل، یہ کرامت، یہ اعزاز، یہ تکریم یہ کیسے مل گئی ہے؟ تو جبریل امین علیہ السلام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، یہ 4 درہم کا مقروض تھا، تو جب آپ نے نماز جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا تو میرے رب نے حکم مجھے دیا کہ جا جبریل اس کا قرض ادا کر کے آ۔ اللہ تعالیٰ جو سورۃ اخلاص سے محبت کرتا ہے اللہ اس کے اوپر ایسا کرم کرتا ہے۔ تو میں نے اس کا قرض ادا کر دیا ہے، اب اس کے ذمے یعنی واجب الادا کوئی رقم نہیں ہے۔ تو جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سوال کیا کہ اللہ رب العزت نے اس کو یہ اعزاز یا یہ کرامت کیسے بخشی ہے، تو جبریل امین علیہ السلام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، یہ روزانہ 100 بار قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یعنی اس کے معمول میں یہ شامل ہے کہ یہ روزانہ 100 بار سورۃ اخلاص پڑھتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے رات سونے سے پہلے بستر پہ لیٹ کے دائیں کروٹ 100 بار سورۃ اخلاص قل هو اللہ احد پڑھی، کل جب وہ قیامت کے دن میدان معاشر میں ہوگا تو اللہ رب العزت اس کو مخاطب کر کے ارشاد فرمائے گا کہ اے بندے، تو دنیا میں دائیں کروٹ لیٹ کے 100 بار سورۃ اخلاص پڑھتا رہے، آج دائیں طرف سے جنت میں داخل ہو جا، تیرا کوئی حساب نہیں ہوگا، نہ نامہ اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا، نہ تولا جائے گا، اور نہ تجھے پل صراط سے گزارا جائے گا، بلکہ رب فرشتوں کو حکم دے گا کہ اپنے نورانی پروں کے اوپر اس کو سوار کر کے پل صراط سے پار لگا دو، جنت میں پہنچا دو۔ تو اللہ والو، یہ سارے انعامات کس کو ملیں گے؟ جو کم از کم اپنی زندگی کے اندر روزانہ 100 بار قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد پڑھنے کا معمول بنا لے گا۔ سلسلہ علیہ چشتیہ کے اندر سورۃ اخلاص ان کے معمولات کے اندر شامل ہے۔ پچھلے دنوں میں نے بیانات کے اندر بھی اس بات کو واضح کیا کہ سلسلہ علیہ چشتیہ کی جو ولایت ہے وہ سورۃ اخلاص کے زیر اثر چلتی ہے، اس لیے وہ حضرات جو سلسلہ علیہ چشتیہ سے وابستہ ہیں وہ اپنے معمولات کے اندر سورۃ اخلاص کو روزانہ 100 بار پڑھنے کا معمول بنا لیں، اور وہ تمام حضرات جو پہلے سے کوئی وظائف نہیں کر رہے اور وہ بھی سورۃ اخلاص کو 100 بار پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ سورۃ اخلاص پڑھنا اللہ کے نبی کی سنت ہے، سورۃ اخلاص پڑھنا صحابہ کی سنت ہے، سورۃ اخلاص پڑھنا صالحین اولیاء اللہ کی سنت ہے۔ تو اس سنت کا نور جب منتقل ہوگا تو اللہ والو اس کا نفع کیا ہوگا کہ ہمارا ظاہر بھی بن جائے گا، ہمارا باطن بھی بن جائے گا، ہماری دنیا بھی بن جائے گی، ہماری آخرت بھی بن جائے گی۔ اگر آپ جادو کے مریض ہیں تو انشاءاللہ سورۃ اخلاص سے علاج ہو جائے گا، اگر آپ رجعت کے مریض ہیں تو سورۃ اخلاص سے اس کا علاج ہو جائے گا۔ اس لیے مالی تنگ دستی کا شکار ہیں، قرض آپ کے اوپر ہے، آپ کا علاج بھی اسی سے ہو جائے گا۔ اس کی میں آپ کو دلیل بھی دے دیتا ہوں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک صحابی رسول آئے، آ کر عرض کی کہ یا رسول اللہ، بڑی مالی
تنگ دستی ہے، فقر و فاقہ ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب گھر میں داخل ہوا کر تو سلام کیا کر، کیا کیا کر؟ سلام کیا کر۔ پھر سورۃ اخلاص ایک بار پڑھا کر، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کے بعد میرے پہ درود پڑھا کر۔ یعنی 3 اعمال تو نے گھر میں داخل ہونے سے پہلے، گھر میں داخل ہو کر کرنے ہیں۔ گھر والوں کو سلام کرنا ہے، اہل و عیال کو سلام کرنا ہے، سورۃ اخلاص پڑھنی ہے اور میرے پہ درود پڑھنا ہے۔ جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تربیت فرما دی، یہ وظیفہ عنایت کر دیا، چند دن کے بعد وہی صحابی، وہی عرابی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور آ کر عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ، جو عمل آپ نے بتایا وہ میں نے عمل باقاعدگی کے ساتھ کیا۔ اللہ نے مجھے اتنی دنیا دے دی ہے کہ مجھے نہیں، میرے ہمسایوں کو بھی نواز دیا ہے، میرے رشتہ داروں کو بھی اللہ نے نواز دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سورۃ اخلاص جو ہے وہ رزق کے دروازے، بند دروازے بلکہ جو ہے وہ کھول دیتی ہے، اور کھلے دروازے مزید کشادہ کر دیتی ہے۔ اس لیے رزق کی فراوانی چاہتے ہو تو سورۃ اخلاص پڑھو، صحت کی بادشاہی چاہتے ہو تو سورۃ اخلاص پڑھو، روحانیت میں اعلیٰ مقام، ولایت کا اعلیٰ مقام چاہتے ہو تو سورۃ اخلاص پڑھو، شیطان کے مکر و فریب اور دھوکے سے بچنا چاہتے ہو تو سورۃ اخلاص پڑھو، جادو بندش کا علاج چاہتے ہو تو سورۃ اخلاص پڑھو، رجت کا علاج کرنا چاہتے ہو یا رجت کے اثرات سے، وظائف کے اثر بد سے نکلنا چاہتے ہو تو سورۃ اخلاص پڑھو۔ اپنی عبادت کے اندر اخلاص پیدا کرنا چاہتے ہو، اپنے معاملات کے اندر اخلاص پیدا کرنا چاہتے ہو تو سورۃ اخلاص پڑھو۔ جتنی نورانیت چاہتے ہو، اپنا قلب چاہتے ہو کہ میرا قلب جو ہے وہ منور ہو جائے، میرا باطن جو ہے وہ منور ہو جائے اور مجھے اللہ کی محبت مل جائے، اللہ کے در کی فقیری مل جائے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی مل جائے، تو دن رات سورۃ اخلاص پڑھو اور ساتھ درود پاک کی کثرت کرو۔ لیکن آج کے دور میں کیونکہ ہم اتنا برداشت نہیں کر پاتے، تو جتنا میں نے سنت کے درجے میں، کیونکہ یہ بیان جو ہے وہ عرش چینل پہ جانا ہوتا ہے، تو عرش چینل پہ ہم صرف وہی اعمال بتاتے ہیں جو سنت کے دائرے کے اندر ہوتے ہیں۔ تو جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تلقین فرمایا ہے وہ کیا ہے؟ 100 بار روزانہ۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق 1 بار سے لے کر 1000 بار تک مختلف احادیث مبارکہ ہیں۔ تو آج جو میں نے آپ کو عمل بتایا ہے یہ صرف 100 بار ہے۔ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں دوبارہ سورۃ اخلاص کے اوپر بیان کروں گا، پھر وہ احادیث بھی بیان کروں گا کہ 200 بار پڑھو گے تو کیا ملے گا، 300 بار پڑھو گے تو کیا ملے گا، اور 1000 بار پڑھنے کا معمول بنا لو گے تو کیا ملے گا، اور دن رات کھلا پڑھنے کا معمول بنا لو گے تو کیا ملے گا۔ کیوں؟ جب ہم 1000 بار پڑھیں گے یا کھلا پڑھیں گے تو وہ حدیث سے تو ثابت ہے، لیکن آج کے دور میں جب ہم پڑھیں گے تو اس کے ساتھ شرائط لاگو ہوں گی، تو وہ کیونکہ ایک الگ شرائط کا مضمون بن جاتا ہے، اس لیے آج میں اس کا ذکر نہیں کر رہا۔ 100 بار جب آپ پڑھیں گے تو اس کے ساتھ کوئی شرائط لاگو نہیں ہے۔ رات سونے سے پہلے باوضو ہو کے آپ بستر پہ لیٹ جائیں اور دائیں کروٹ آپ تسبیحات میں کاؤنٹر ہاتھ میں رکھ کے یا اپنے ہاتھ کے پوروں کے اوپر جو ہے وہ آپ پڑھتے جائیں، اور اگر پڑھنے کے دوران آپ کی آنکھ لگ جاتی، آپ نے 10 بار 20 بار 50 بار پڑھا، آپ سو گئے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پہ ہے، آپ 100 پڑھنے کی نیت سے لیٹے تھے یا شروع کیا تھا، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے امید ہے آپ کو ثواب 100 ہی کا ملے گا۔ اسی طرح آپ نے 90 بار پڑھی، بھول گئے یا درمیان میں آنکھ لگ گئی، آپ کو یاد ہی نہیں رہا میں نے 50 پڑھی تھی یا 55 پڑھی تھی، تو پریشان نہیں ہونا، اب بس اپنا گمان کریں کہ میری 100 ہو گئی ہے، بس 100 پڑھ کے کملی والے پہ درود پڑھتے پڑھتے سو جائے۔ تو جس نے 100 بار یوں سورۃ اخلاص پڑھنے کا معمول بنا لیا، تو میں نے ابھی حدیث پاک بیان کی کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا بات ارشاد فرمائی ہے کہ اللہ اس سے اتنا راضی ہوگا کہ رب فرمائے گا کہ دنیا میں تو دائیں کروٹ لیٹ کر سورۃ اخلاص پڑھتا رہا ہے، آج دائیں طرف سے جنت میں داخل ہو جا بغیر حساب کے۔ تو اللہ جو اللہ بغیر حساب کے آخرت دے رہا ہے، تو دنیا میں دنیا کتنی دے گا یہ لینے والا ہی جانتا ہے یا دینے والا ہی جانتا ہے۔ آپ تمام حضرات کو معلوم ہے کہ عرش چینل کے اوپر ہم یہ محنت کر رہے ہیں کہ امت کسی طرح جو ہے وہ من گھڑت وظائف، جھوٹے فضائل کے ہیجان سے، سحر سے نکل کے مسنون اعمال کی طرف آ جائے۔ تو یہ مسنون اعمال میں سے ایک عمل ہے۔ گاہے بگاہے میں عرش چینل کے اوپر بیان کرتے ہوئے یہ بات کہتا رہتا ہوں کہ مسنون اعمال کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ جو مسنون عمل میں روزانہ بتاؤں آپ نے وہ شروع کر دینا ہے۔
جو میں عمل بتاؤں وہ شروع کر دینا ہے۔ مسنون اعمال سے بھی اسی طرح ہی نقصان ہوگا جیسے مستحب اعمال سے یا من گھڑت وظائف سے نقصان ہوتا ہے۔ کیوں؟ مسنون اعمال سے نقصان اس لیے ہو جائے گا کہ جب آپ حد سے تجاوز کریں گے، جتنا آپ پچا نہیں سکتے حد سے زیادہ پڑھیں گے تو وہ نفع کی بجائے نقصان ہو جائے گا۔ اگر اس موضوع کے اوپر آپ نے مزید جو ہے میری تحقیق، میرا تجربہ، میرا مشاہدہ سننا ہو تو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کے اوپر بیان میں نے کیا ہے، وہ تلاش چینل کے اوپر اپلوڈڈ ہے۔ اس کے اندر میں نے دلائل علمی، عقلی اور مثالیں دے کر سمجھایا ہے کہ اگر ہم حد سے بڑھیں گے تو پھر کیا ہوتا ہے۔ تو اس لیے اگر آپ کے ذہن میں کوئی اشکال پیدا ہو کہ مسنون اعمال کو زیادہ کرنے سے کیا ہو جاتا ہے تو وہ بیان سن کے آپ اپنا اشکال دور کر سکتے ہیں، آپ کو وہاں آپ کے سوال کا جواب شافی انشاءاللہ مل جائے گا۔ تو مسنون اعمال کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہوتا کہ ہر وہ عمل شروع کر دیا جس کی حدیث پاک کے اندر فضیلت آئی ہے۔ اب کون سی قرآن مجید کی، میں آپ کے ذوق کے لیے صرف ایک مثال دے رہا ہوں، کون سی قرآن مجید کی سورہ مبارک ہے جس کی فضیلت حدیث پاک میں نہیں آئی؟ کوئی مجھے ایک بتا دو، 114 میں سے کوئی ایک بتا دو۔ ہر سورت کی فضیلت اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کی ہے۔ کسی کے بارے میں بہت زیادہ حدیثیں ہیں اور کسی کے بارے میں تھوڑی ہیں، لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ فلاں سورت کے بارے میں کوئی حدیث ہی نہیں ہے۔ ہر سورت کے بارے میں کوئی نہ کوئی 2 4 5 10 15 20 احادیث مبارک ہیں۔ تو اس کا اب کیا مطلب ہے کہ ہم سارے قرآن کو وظیفہ بنا کر روزانہ پڑھنا شروع کر دیں؟ کیا ہم پڑھ سکتے ہیں؟ تو یہ بات عقل میں آتی ہے؟ تو یوں ہی اللہ والوں مسنون اعمال کا ہے، مسنون اعمال یا مستحب اعمال یا نفلی اعمال ہوں یا کوئی بھی عبادت ہو، اس کے لیے اصول وہ حدیث پاک جو مشکات شریف کی، صحیح بخاری کی، مسلم شریف کی ہے، مستدرک الحاکم کی ہے کہ وہ عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عمل اتنا کرو، چھوٹا کرو، تھوڑا کرو، لیکن مستقل کرو، روزانہ کرو، اس میں ناغا نہیں کرو۔ یہ بنیاد ہے اعمال کی دنیا کی۔ جب آپ بہت زیادہ مسنون اعمال کرنا شروع ہو جائیں گے پھر وہ آپ سے سنبھلیں گے نہیں، جب وہ سنبھلیں گے نہیں پھر ان کا اثر بد آپ کے اوپر آئے گا، آپ رجت میں پھنس کر رہیں گے۔ پھر آپ کو اور مایوسی ہوگی کہ پہلے ہم جو ہے وہ رسالے کے اعمال کر کے پھنسے اور اب ہم مسنون اعمال کر کے پھنس گئے، تو آپ کا اعمال سے جو ہے وہ دل اٹھ جائے گا یا اعتبار اٹھ جائے گا، تو غلطی اپنی ہوگی، لا علمی اپنی ہوگی، جہالت اپنی ہوگی، نزلہ کہیں اور گرانے کی آپ کوشش کریں گے یا ذمہ دار کسی اور کو ٹھہرانے کی کوشش کریں گے۔ تو اس لیے اللہ والو اپنے ذہن میں یہ بات رکھا کریں۔ اب میں ہر بیان کے اندر کوئی بھی عمل بتاؤں پھر 15-20 منٹ یہ تقریر ہر بیان کے اندر نہیں کر سکتا کہ کل آپ مجھے جو ہے مجرم ٹھہرائیں کہ جی آپ نے یہ بتایا نہیں ہے۔ تو چلو کبھی کبھار تو میں یہ بس بات کو دہراتا ہوں اور انشاءاللہ یہ نوکری کرتا رہوں گا، دہراتا رہوں گا، لیکن اپنے ذہن میں بھی رکھو اور لوگوں کو بھی یہ شعور دیں کہ مسنون اعمال کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ سارے اعمال کرنے شروع کر دو۔ اب یہاں پہ حلال کھانے لگے ہوئے ہیں تو حلال کھانوں کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ نے میرے پہ حلال کیے تو میں سارے کھا لوں، میں اتنا ہی کھاؤں گا جتنا میں پچا سکتا ہوں، جتنا میں ہضم کر سکتا ہوں۔ جب بدن کی صحت کے لیے یہ اصول ہے تو روح کی صحت کے لیے بھی یہی اصول چلے گا۔ تو اللہ رب العزت جو ہے ہمیں سمجھ سوچ وہ عطا فرمائے اور اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے بتلائے ہوئے مسنون اعمال پر عمل کرنے کی جو ہے وہ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت سے اصلاحیہ قادری شافیہ کے فیضان سے پوری امت کو فیضیاب فرمائے اور سب کی ہدایت کا جو وہ ذریعہ بنائے۔ وہ تمام حضرات جو دنیا بھر میں بیمار ہیں، پریشان ہیں، گھر میں ہیں، اسپتالوں میں، اللہ سب کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، صحت والی زندگی جو ہے وہ عطا فرمائے۔ جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے اللہ ان کے حق میں ہماری التجاؤں کو قبول منظور فرمائے۔ جنہوں نے حاجات کی وجہ سے پریشان ہو کے دعاؤں کے لیے کہا ہے اللہ غائب کے خزانوں سے ان کی حاجات کو پورا فرمائے۔ اور وہ تمام حضرات جو ہمارے لیے محبت بڑی دعائیں کرتے ہیں اللہ ان کے حق میں ہمارے التجاؤں کو، درخواستوں کو، دعاؤں کو بھی قبول و منظور فرمائے۔ جو دکھی ہیں اللہ ان کا دکھ دور عطا فرمائے، جو سکھی ہیں اللہ ان کے سکھوں میں برکتیں عطا فرمائے۔ جو ہم نے مانگا ہے اللہ وہ بھی عطا فرمائے اور جو نہیں مانگ سکے بن مانگے اللہ آپ غائب کے خزانوں سے ہم سب کو عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی